اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر لفظ ناس کا استعمال کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے سارے انسانوں کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر جمع کر دیا ہے۔ اس آیت میں ہندو بھی شامل ہے، عیسائی بھی شامل ہے، کرسچن بھی شامل ہے، مسلمان بھی شامل ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے لفظ ناس کا استعمال کر کے بتلا دیا ہے کہ یہ پیغام پوری دنیا والوں کے لیے ہے، خاص مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں دنیا کے اندر ہم نے ایک ہی مرد ایک ہی عورت سے دنیا کے سارے انسانوں کو بنایا ہے، سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ من ذکر و انثی، ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت کے ملاپ سے ہم نے پوری دنیا جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، صبح شام زندگی گزار رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگوں اور ہم نے اس لیے مختلف قبیلے میں، مختلف گاؤں میں، مختلف کنٹری میں، مختلف دیش میں اس لیے تقسیم کر دیا ہے لتعارفوا، تاکہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکے، لوگ ایک دوسرے کو جان سکے کہ میرا بھائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے مختلف کنٹری، مختلف دیش، مختلف گاؤں، مختلف زبان، مختلف عادت و اطوار یا مختلف ممالک اللہ رب العالمین نے بنایا ہے تو اس کا مطلب کسی انسان کے لیے بھید بھاؤ کا جگہ بنایا، نعوذ باللہ، نہیں، یہ قتل ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کے لیے بنایا ہے۔ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اے لوگوں اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ایک دوسرے انسان کی پہچان کے لیے اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے بنایا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہترین انسان وہ ہے، سب سے اچھا انسان وہ مانا جاتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہے، طہارت ہے، پاکی ہے، صفائی ہے، ایمانداری ہے، دیانتداری ہے، امانتداری ہے۔ اور اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر پاکی صفائی نہیں ہے، دیانتداری نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، ایمان کی پہچان نہیں ہے، مسلمانوں کی علامت اس کے اندر موجود نہیں ہے، گرچہ وہ مسلمان ہے پھر بھی اللہ رب العالمین اس لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کر کے یہ بتلایا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ دکھلایا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے لوگ ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے اتنا بڑا دنیا اللہ رب العالمین نے بسایا ہے، لیکن آج انسان کم عقلی کی وجہ سے، نہ علمی کی وجہ سے، نہ اہلی کی وجہ سے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بھید بھاؤ کرتے ہیں، کالا گورا سے بھید بھاؤ کرتا ہے، گورا کالے سے بھید بھاؤ کرتا ہے، ہر ایک انسان دوسرے انسان سے بھید بھاؤ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ایک انسان دوسرے انسان سے بھید بھاؤ کرے، ایک انسان دوسرے انسان کو حقیر نگاہ سے، کمتر نگاہ سے دیکھے، نہیں، اللہ رب العالمین کا یہ مطلوب قطع نہیں تھا۔ ورنہ اگر اللہ رب العالمین بھید بھاؤ کے لیے دنیا بناتا تو حضرت بلال جو دنیا کے اندر، مکے کے اندر، عرب کے اندر سب سے کالے کلوٹے انسان تھے، سب سے کالے کلوٹے، جس کی علامت، جس کی پہچان حدیث کے اندر یہ بتلاتی ہے کہ صرف جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ بات کیا کرتے تھے تو اس کے دانت، اس کے سامنے کے دانت نظر آتے تھے، اس کے علاوہ اندھیرے میں کبھی ان کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔